حامدا ومصليا اما بعد۔ دن بھر ایک سلسلہ چلتا رہا جس میں تقریباً 90 طلباء نے مساہمین نے حصہ لیا۔ ہر ایک کی انفرادی کیفیت ایک ایک کی لکھی گئی ہے، تاہم اس موقع پر اکابرین کے مابین، علمی شخصیتوں کے مابین تاثرات جو تحریری شکل میں برجستہ طور پر لکھے گئے ہیں اس کو پیش کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ مطابق 17 ستمبر 2024 عیسوی مورخہ 13 ربیع الاول سن 1446 ہجری، بندہ محمد اسماعیل معلم مدرسہ اشرف العلوم محمودیہ لاتور کو آل برار 8ویں سالانہ مسابقہ نعت و تقریر میں استاذ محترم مفتی عبد الماجد صاحب قاسمی کے ایما پر شرکت کا موقع ملا۔ اس پر نور و بافیض ماحول کو دیکھ کر دماغ و دل ہر طرح منور ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انتظامیہ کی سلیقہ مندی، احباب انتظام کی ملنساری، طلباء کرام کی پرجوش جذبہ صادق سے پیش کی گئی تقاریر اور سوز جگر سے عاشقانہ لب و لہجے میں پیش کی گئی نعتوں سے دل شاداں و فرحہ ہو رہا تھا۔ طلباء کرام کے مظاہرے کی عمدگی اساتذہ کرام کی محنت کی غماز ہے۔ تقاریر کا مواد علمی تحقیقی نظر آیا۔ مواد کی ندرت مطالعے کی گہرائی و گہرائی ہی سے ممکن ہے۔ انگریزی کا مقالہ ہے all leaders are readers کہ قائد وہی ہے جو مطالعے میں گہرا ہو۔ آپ کی محنت سے قائدین کی کھیپ تیار ہو رہی ہے جو ایک مثالی کارنامہ ہے، جس کا صحرا اس اجلاس کے روح رواں مولانا عبد المصور خان صاحب ندوی اور انتظامیہ کے آنکھوں کی سرخی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر کوشاں رہے ہیں اس محفل کو سجانے میں۔ ان کی انتک محنت و کوشش سے اس قحط الرجال اور مطالعہ بیزاری کے دور میں بھی اس قدر عمدہ کام سر انجام پا رہا ہے۔ تقاریر کے القاء کی خوبی بھی جہد مسلسل کی عکاس تھی۔ اللہ ان تمام ہی اساتذہ کو دونوں جہاں میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ نعت خوانی کے سلسلے میں بھی تمام مساہمین میں انداز جداگانہ محفل میں سما بدا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یوں ہی نعت خوانی کا سلسلہ چلتا رہے، تاہم دو چند باتیں عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نعت گوئی میں اکابر و اسلاف کے اختیار کردہ آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ نعت گوئی میں انداز موجودہ شاعروں کے انداز شاعرانہ کے بجائے انداز عاشقانہ ہونا چاہیے۔ حد سے زیادہ اشاروں سے بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے۔ نعت خوانی میں آواز کو حد سے زیادہ بلند کرنے کے بجائے وقار و طمانینت و اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ ترنم میں میوزیکل انداز کو اختیار کرنے کے بجائے ترنم کو سوز جگر ہی سے بلا تصنع اختیار کرنا چاہیے۔ تقاریر کو از اول تا آخر لفظ لفظ سن کر، طلباء کے اسلوب اور انداز بیان و مواد کو دیکھ کر، طلباء کے باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ طلباء نے خوب محنت کی ہے۔ تاہم تقریر کی جان تلفظ کا درست ہونا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تقاریر میں انتخاب شدہ اشعار میں وزن شعری کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ ایک بات جو بہت اہم محسوس ہوئی، تقریر میں موضوع روایات سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ روانی کے لیے عجلت اور سرعت سے کام لینا تقریر کے حسن کو ختم کرتا ہے۔ بندے کو ایک درخواست مزید انتظامیہ سے کرنی تھی کہ تقریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ قلمی کاس کو بھی آگے بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ مضمون نویسی کے مسابقے طلباء میں علمی صلاحیتوں کے لیے مفید تر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور آج کے ذرائع ابلاغ کے دور میں جہاں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا
اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، طلباء کو تحریری صلاحیتوں میں آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اس محفل کے رونق محترم المقام حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی شخصیت نمونہ ہیں، جن کے اشہب قلم سے باطل کا قلعہ کما ہوتا ہے اور تحریری مسابقے علمی و تحقیقی کارناموں میں طلباء کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان مختصر سے کلمات کے بعد میں تمام ہی طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام ہی طلباء نے بہت خوب مظاہرہ کیا۔ بعدہ میں تمام ہی انتظامیہ کے اراکین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بندے کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ہم تمام کو دارین میں کامیابی و سرخروئی عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔